ہمارے ملک کا سب سے بڑی بیماری اور کینسر یہ قرضہ ہے۔ اگر پاکستان میں قرضہ نہ لیا جاتا تو ہم آج کسی کے غلام نہ ہوتے، کیونکہ اب جو بھی قرضہ لے گا یا لیتا رہے گا وہ اسی قرضوں کو واپس کرنے میں لگے گا، اور قرضے بمائے سود۔ ہمیں تو افسوس یہ بات ہے کہ ہماری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے، ہم سے سود کے ساتھ قرضے وصول کرتے ہیں۔ تو اگر ہم قرضوں پر ملک ہی چلانا ہے، مہنگائی لانی ہے، ٹیکسز لگانے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل اور یہ بجلی اور گیس اس کو مہنگا کرنا ہے، تو پھر تو کسی کو بٹھا دو، روزانہ مہنگائی ہوگی، تو یہ مہنگائی کیسے لوگ برداشت کریں گے؟ کل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اور تیار ہو جاؤ اور مہنگائی آئے گی۔ تو اگر یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے مہنگائی لانی تھی، تو پھر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیوں گیا؟ ہماری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا؟ کیونکہ یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس ملک میں 35 سال تجربہ کر چکے ہیں، ان کی تجربوں کی وجہ سے آج ملک بے روزگار ہو چکا ہے، ان کی وجہ سے ملک قرض دار ہو چکا ہے، آج ملک میں بدامنی ہے، انصاف نہیں ہے، تو انہوں نے سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا تو یہی جدوجہد ہے، عمران خان کی جدوجہد ہے کہ ہم نے اس ملک میں لوگوں کو آواز دینی، لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں، آپ کا حق ہے کہ ان چوروں کو پوچھیں کہ اگر آپ آئے تھے تو آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ ہمیں صرف قرضوں میں ڈبویا ہوا ہے، مہنگائی کے مارے لوگ سارا ملک تباہ ہو رہا ہے، تو کب تک یہ برداشت ہوگا؟ تو میری نظر میں یہ چیزیں جو آج ہو رہی ہیں یہ برداشت سے باہر ہے۔ تو اس سلسلے میں جو جدوجہد ہو رہی ہے، جو جیل بروں تحریک ہے، وہ اس لیے کہ ایک تو مہنگائی ہے، لیکن دوسرا مسئلہ ہم نے اسمبلیوں سے 10 مہینے پہلے استعفیٰ دیا، ہمارے استعفے انہوں نے منظور نہیں کیے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر اپنا بناتے ہیں، انہوں نے الیکشنز کا اعلان کر دیا جو بالکل آئین کے مطابق نہیں، انہوں کو 10 مہینے پہلے استعفے منظور کرنے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ صوبائی اسمبلیاں ختم کریں تو ہم بھی قومی ختم کر دیں گے، لیکن ہم تو اپنی زبان پہ قائم رہے، صوبائی اسمبلیاں ہم نے ختم کی، لیکن یہ وہیں پیچھے رہ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی جا رہی ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اس میں سوال ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ کبھی ایک میٹنگ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن، کبھی کسی کو خط لکھتا ہے، گورنر کچھ اور کہتا ہے، تو یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا قانونی حق ہے، آئین میں ہمیں اجازت دی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، تو جب یہ الیکشن نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آئین توڑنا چاہتے ہیں۔ جب آئین ٹوٹے گا تو پھر تو جنگل کا قانون ہو جائے گا، پھر اس ملک میں کیا رہ جائے گا؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین سے نہ چھیڑیں، یہ آئین بڑی مشکل سے پاکستان میں بنا، اور اگر اس کو چھیڑیں گے تو اس ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہو، سیاست میں ہلچل ہو، ملک میں پریشانی ہو، مہنگائی ہو، تو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ہمیں تو بتائے کہ ملک کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، اس دلدل سے نکالنا کیسے ہے؟ یہ صرف آئے ہیں اپنا وقت پاس کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا ہم قانون سازی کریں گے، ہم اچھی قانون سازی کریں گے۔ قانون سازی کیا ہوئی؟ سب کو پتہ ہے کس لیے آئے تھے۔ انہوں نے قانون پاس کیا اور احتساب کو ختم کر دیا، اپنے سارے کیسز ختم کر دیے، اپنے جو چوری کے الزامات تھے یا کیسز تھے وہ سب بری ہو گئے، عدالتوں سے بری ہو۔ تو یہ آئے اس لیے تھے، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ پاکستان کے لیے کام کریں۔ اگر پاکستان کے لیے کام کرنا ہوتا تو 35 سال کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ آئے تھے اپنا احتساب ختم کرنے کے لیے، یہ کامیاب ہو گئے اور ملک کو ڈبو دیا۔ آج جو ملک کا حال ہے، ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ ان کا تو ساری جائیدادیں ڈالر باہر دنیا میں پڑی ہے، اگر ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ان کو فائدہ ہی فائدہ، اور پاکستان کے لوگ ڈوبتے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے آگے کیوں نہیں بڑھنا؟ میری کئی میٹنگز ہوئی، میں ہمیشہ ان سے بات کرتا رہا کہ آئیں الیکشن کریں، جس کے ساتھ اکثریت ہے ملک کو چلائے، تو ان کا صاف جواب ہے کہ آپ جیت رہے ہیں۔ تو میں نے اکثر یہی کہا کہ ملک کے لیے کریں، جیت اللہ کو پتہ ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن اس ملک کی خاطر یہ اپنا الیکشن کریں۔ تو یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو ہم عمران خان کا یہ میسیج ہے عوام کو کہ آپ نکلیں، ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف نکلیں، تاکہ ملک ترقی کر سکے اور ایماندار لوگ اس ملک پہ حکمرانی کریں۔ کیونکہ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے، مجھے اس ملک میں کوئی خوشحالی نظر نہیں آ رہی۔
इस मुल्क में तबाही नज़र आ रही, और जब तक ये लोग बैठेंगे ना दुनिया एतमाद करेगी ना अवाम एतमाद करे। इनका तो अवाम के पास जाने शक्ल ही नहीं दिखा सकते, ये तो बाहर जा नहीं सकते। तो इनको पता है कि अगर हम इलेक्शन करेंगे इनका सफाया हो जाएगा। तो मैं इनको अभी भी कहता हूँ, अकल के नाखून लें, ये मुल्क हम सबका है, इस मुल्क को आगे चलाना है, और इस मुल्क में हमारा एक ही डिमांड है कि इलेक्शन कराओ। हम तो कुछ और नहीं मांगते, हम कहते हैं साफ़ शफाफ इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क आगे चले, लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनका अपना ज़ाती मफाद का एजेंडा है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक मिनट, एक तो ये बात आपके सामने रखनी है कि जब ये इलेक्शन के हीरे बहाने ढूंढ रहे हैं तो मार्च में तो ये इलेक्शन कराने को तैयार है, बाई इलेक्शन, लेकिन अप्रैल में सूबाई असम्बलीज़ के जनरल इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। ये जो हालात की बात करते तो इनको मैं याद दिलाऊं कि 2013 में 2008 से 13 में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गए, खट्टक साहब मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए, इसी सूबे में हालात बेहतरी की तरफ गए और अमन आ गया। अब सवाल ये है कि इनके पास जो एक्सक्यूज़ हैं वो भी गलत है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह खट्टक साहब ने कहा कि आम आदमी के ऊपर बोझ है, महंगाई है, तो महंगाई माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम आएगी इलेक्शन के ज़रिए। तो अगर इलेक्शन नहीं होगा तो जिस तरह 10 महीने इनकी कारकर्दगी रही, ये मज़ीद महंगाई होगी और मज़ीद गरीब के ऊपर बोझ आने वाला है। तो गरीब के साथ यकजहती के लिए हम एक पुरअमन तरीके से, ये हमारा पुरअमन एहतिजाज है, हम जेल जाना चाहते हैं, और इसका मकसद ये है कि जब आम आदमी भी जेल जाना चाहता है तो इन लोगों को पता हो, इम्पोर्टेड हुकूमत को पता हो कि हालात कितनी संगीन है। अगर अपने हक़ के उसूल के लिए कोई जेल जाना चाहे, ये मुझे अभी शौकत साहब बता रहे थे कि ये 1876 से 5 दफ़ा हुआ है और 5 दफ़ा कामयाब हो गया है जेल बरो तकरीर, क्योंकि ये आखिरी हारबा होता है। एक बार खट्टक साहब इनको पता हो कि हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमने आइन को हाथ नहीं लेना, हमने पुरअमन तौर पर जाना है और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराना है। वज़ीर दाखिला साहब का बयान कि ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा उनकी बात की मजम्मत करते हुए कि जो 10 महीने से आपने मुल्क का हाल किया और जो 35 साल आप इस हुकूमत पर, चूँकि पूरी 35 साल आप देखें PDM की हुकूमत रही है, 1 2 3 पार्टी छोड़ के सारे PDM की बारी ये लेते रहे, तो जो आपने मुल्क का हाल किया और आखिरी 10 महीने में आपने मुल्क का जो गरीब के ऊपर किया है, अब आप इसके ज़िम्मेदार हैं। अब आप आइन को वायलेट करके निकल रहे हैं, आइन को वायलेट करके इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। तो आज का एहतिजाज लीडरशिप, वर्कर और आम लोगों का जेल जाने का ये एक आखिरी हरबा हो सकता है और ये हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ मुझे आज खुशी इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मोटो लिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त मुल्क पे जो सियासी एक बुनचाल है और अदम इस्तेहकाम है तो सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम अदालतों के साथ खड़े हैं, हम अदालतों के एहतराम करते हैं। इसलिए आज जो हमारा प्रोटेस्ट है वो इसलिए पुरअमन, शाह परवार खान और खट्टक साहब ने जो कहा है कि हम सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये जो कुछ आ रहा है ये मारवाए आइन हो रहा है और हम इसके ख़िलाफ़ हर हद तक जाएंगे। हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के मुताबिक तो मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और इस वक्त जो मुल्क में सियासी भूचाल है इसमें ज़रूरी है कि जनरल इलेक्शन जो है ना वो इस वक्त ज़रूरत है कि सिर्फ सुबह की नहीं, क्योंकि ये हुकूमत जो है ना नाकाम हो चुकी है, ये अपनी माशी पॉलिसी में भी नाकाम हो चुकी है। इसलिए जो अभी IMF की बुनियाद पे 170 नए टैक्सेस लगाए हैं, इसके जो गरीब आवाम पे असरात होंगे, इसकी ज़रूरत यह है कि आवाम नए मैंडेट की तरफ जाए और आवाम से पूछा जाए। मैं सिर्फ
منٹ خاموش 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 دا خبر اور دلتا پروگرام دلتا نہ دے. اس کے بعد ہم یہاں سے اشنگری میں ہمارے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں, وہاں پر تقریریں بھی ہوں گی اور پورا مجمع وہاں جمع ہوگا. یہ پریس کانفرنس ہے, یہ چاچا کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے پشاور ریجن کے جتنے لیڈرز ہیں, اسپیکر صاحب ہیں, میں ہوں, شاہ فرمان ہے, عاطف خان ہے, شاہرام ہے, اور ہمارے پشاور کے جو ایم این ایز ہیں کافی سارے, تقریباً سبھی جائیں گے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ریجن میں جو ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ جائیں گے. تو باری باری سارے ملک میں ریجن وائز یہ جیل برو تحریک چلے گی. کہنے لگا ہلو ہلو میڈیا کا داخلے کہنا پلیز جی. دیکھیں, اگر ہم جیل چلیں گے عوام نے تحریک چلانی ہے. اب ہم جب جیل جائیں گے, ہمارے عوام بہادر عوام ہے, ان کو پتہ ہے ہم جیل میں یہ خود نکلیں گے, ہماری ضرورت بھی نہیں ہے کہ عوام تنگ ہے. ہم تو ان کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم تو عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اگر عوام اپنے نہیں نکلیں گے تو پھر کون نکلے گا؟ آپ دیکھتے رہنا تماشا عوام کیسے نکلتے ہیں. ہم چاہے جیل میں ہو چاہے اگر یہ الیکشن کا اعلان ہوا تو پھر عمران خان کال دیں گے کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں. تھینک یو.